الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: اے میرے حبیب، آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، فرمائیے روح میرے رب کا امر ہے، اور جو تمہیں اس میں سے علم عطا کیا گیا ہے وہ مگر بہت تھوڑا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ پیاری آیت ہے، پیارے حبیب کو خطاب ہے، پھر روحانی آیت ہے، روح کو خطاب ہے اور اپنا امر کہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم پہ رحم فرمائے۔ روح کے متعلق جو گفتگو جاری ہے، اس نتیجے پہ ہم پہنچے ہیں کہ جو کیفیات ہیں وہ نظر نہیں آتی، جو امر ربی روح ہے یہ بھی نظر نہیں آتی۔ جس کا یہ امر ہے، یہ وہ جس کا امر ہے وہ بھی نظر نہیں آتا، لیکن صفات اس کی نظر آتی ہیں۔ جیسے روح کے بغیر جسم حرکات و سکنات نہیں کر سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح یہ کائنات کی ہر چیز اللہ کریم کی صفات کا اظہار کرتی ہے، اس کے بغیر قائم دائم نہیں رہ سکتی۔ جیسے خوشی کی مثال دی تھی کہ خوشی نظر نہیں آتی، یہ ایسی کیفیت ہے، غم نظر نہیں آتا، ایسی کیفیت ہے، لیکن اس کے آثار چہرے پہ گفتگو میں شامل ہوتے ہیں، اظہار ضرور ہو جاتا ہے کہ انسان خوش ہے یا غم زدہ ہے۔ اسی مثال کو سمجھاتے ہوئے ہم یہاں تک آئے تھے کہ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال سے اسی بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اور حقیقت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ شاید اس تھوڑے سے علم میں سے کسی کو ایک چنگاری مل جائے، سمجھ آ جائے تو اس کی روح خوش ہو جائے۔ فرماتے ہیں انت کالریح ونحن کالغبار، انت تیری، کالریح ہوا کی مثال ہے، تو ہوا کی طرح ہے، ونحن کالغبار اور ہماری مثال غبار کی ہے۔ غبار نہیں یہ ہوا میں جو اڑتا ہے جب آندھی وغیرہ آتی ہے، وہ گول گول بھی ہوتا ہے، جو بمر سا چیزیں، بڑا اس میں طاقت ہوتی ہے، بڑی بلڈنگیں اٹھا کے لے جاتی ہیں، اسی میں لفافے، چیزیں، پورے پورے جہاز بھی اڑتے ہوئے میں نظر آتے ہیں، نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، گھر پورے پورے اڑ جاتے ہیں، بلڈنگیں اڑ جاتی ہیں۔ مراد کیا ہے کہ اڑتا ہوا وہ غبار تو ہمیں نظر آتا ہے، مگر اس غبار کو جو اڑانے والی ہوا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ اگر ہوا نہ ہو یا وہ ہوا کا چکر نہ ہو تو ایسے غبار چکر نہیں کھا سکتا، بس یہی چکر سمجھ نہیں آتی، اور اگر سمجھ آ جائے تو بس انسان وہ ایک ہی کے چکر میں پھنس جاتا ہے، اور پھنس کر خوشحال ہو جاتا ہے، اسے باقی دنیا کے اتنے چکروں کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی، کوئی چکری مکری نہیں کرنی پڑتی، سیدھی سادھی زندگی ہو جاتی ہے، انسان کی جو کیفیات ہے خوشی میں بدل جاتی ہے ساری۔
روح خوش ہو جاتی ہے، نفس مطمئن ہو جاتا ہے. میں اور کہیں نہ نکل جاؤں، یہ ادھر ہی رہتے ہیں کہ اڑتا ہوا غبار تو فرماتے ہیں مولانا عارف رومی کہ نظر آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو فورس ہے، اس کو اڑانے والی قوت ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتی. اب سوچیں، اگر یہ بات وہ اس طرح کہ جب تک ہمیں نظر نہیں آئے گی ہم نہیں مانیں گے، تو ہوا تو تمہیں نظر نہیں آتی، لیکن یہ پتہ ہے کہ یہ اس کے بغیر یہ کام چیزیں اڑ نہیں سکتی، یہ غبار مٹی ریزے اڑ نہیں سکتے. اگر یہ دلیل قائم کی جائے اور یہ معیار قائم کیا جائے کہ جب تک کوئی شے ہم آنکھ سے نہیں دیکھتے ہم مانیں گے نہیں، تو پھر اس شرط کے ساتھ ساتھ اس کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہوا کا وجود ہی نہیں ہے. تو جب وجود نہیں ہے تو غبار کیسے اڑتا ہے؟ پھنس جائیں گے نا، کیونکہ وہ نظر نہیں آتی. اس لیے کچھ باتیں ماننی ہی پڑتی ہیں، دل چاہے یا نہ چاہے. نہیں مانیں گے پھنس جائیں گے، اگر مان لیں گے تو اسی میں عافیت ہے. ہر انسان کو معلوم ہے ہوا کا وجود ہے، بلکہ سائنس والے تو زیادہ مانتے ہیں، اللہ والے تو شاید دیکھ بھی لیتے ہیں. اللہ انہیں دکھا دیتا ہے نا، اللہ انہیں دکھا دیتا ہے. حتیٰ کہ کوئی شخص بھی زندہ ہے تو وہ ہوا سے زندہ ہے. تنفس، ہوا کی آنی جانی، یہی روانی جوانی ہے، یہی زندگی ہے. کچھ لمحات کے لیے آکسیجن نہ ملے، یہ ہوا نہ ملے ہوا میں سے، انسان فوت ہو جاتا ہے. اگر کچھ دیر کے لیے انسان کو ٹوٹل بند کر دیا جو اس پہ ہوا بند کر دی جائے، دم گھٹ کے مر جاتا ہے. تو مراد یہ کہ انسان کا جو دائرۂ حیات ہے ہوا ہو جاتا ہے، ختم. عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح اڑتا ہوا غبار ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، ہمیں نظر آتا ہے، مگر اس کو اڑانے اور حرکت دینے والی اور گھمانے والی اور اتنا اونچا اڑانے والی جو چیز ہے جسے ہوا کا نام دیا جاتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. اسی طرح اے اللہ کریم، یہ ساری کائنات کی یہ رنگینیاں، یہ آنیاں جانیاں، یہ ہواؤں کی بے قرانیاں، یہ لہروں کا شور، سمندروں کی خاموشیاں، اس کے بھنور گرداب، یہ دریاؤں کی روانی دوانی، یہ ہواؤں کی آنی جانی ہے میرے رب، یہ سب تیری صفات ہے، تیری وجہ سے ہی ہیں. یہ سارے عوامل جتنے بھی ہیں اجسام کے، اجساد کے محرک ہیں، اور تو ان کا محرک کرنے والا ہے. یہ سب تیری تدبیر ہے، تو ان کا مدبر ہے. یہ ناممکن ہے کہ تیرا وجود نہ ہو اور ہم بھی موجود رہیں. تو حی قیوم ہے، تو خود سے زندہ ہے اور خود سے قائم ہے، اور تو ہمیں قائم رکھے ہوئے اور ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے. لیکن ہم نظر آتے ہیں لیکن تو نظر نہیں آتا. ہم تیری صفات کا اظہار کرنے والے ہیں. گویا تیرے ہونے کے ساتھ ہمارا ہونا قائم ہے، تیرے زندہ ہونے کے ساتھ جو خود اپنی ذات سے زندہ ہے ہمارا زندہ ہونا معتبر ہے. جو صوفی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بڑی کام کی باتیں کرتے ہوتے ہیں، اس کو سمجھیں تو آسانی ہوتی ہے. حضرت امجد حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بجتا ہو ستار اور مضراب نہ ہو، بجتا ہو ستار اور مضراب نہ ہو، پھیلی ہوئی چاندنی ہو مہتاب نہ ہو، میں نہیں ہو سکتا نہ ہو تو جب تک، میں نہیں ہو سکتا نہ ہو تو جب تک، ممکن ہی نہیں حباب ہو آب نہ ہو. تو عزیزان گرامی یہ سمجھنے کی بھی کیفیات نظر جو نہیں آتی. یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ ستار بھی بج رہا ہو
اور زخمہ وہ ایک تار کا چھلا ہوتا ہے جو ستار بجانے والا، تاکہ اس کی انگلی زخمی نہیں جائے، وہ پہنتا ہے، اس سے وہ تاروں کو کے سر چھیڑتا ہے، وہ چھلا جو انگلی میں بجا کر ستار بجانے والا ستار بجاتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ستار بج رہا ہو اور چھلا نہ ہو، جس سے وہ حرکت دیتے ہیں تاروں کو۔ یا اس طرح ہے کہ پھر چاندنی تو ہو چاند نہ ہو، یعنی یہ تو کو کہے کہ چاندنی تو ہے مگر چاند طلوع ہی نہیں ہوا، تو چاندنی کہاں سے آئی؟ دونوں لازم ملزوم ہو گئے نا۔ اسی طرح فرماتے ہیں معلوم کیا کہ یعنی انسانی وجود بھی تیرے ہونے کے بغیر نہیں ہو سکتا، ہمارا یہاں ہونا، زندہ ہونا اے مالک تیری وجہ سے ہے۔ اسی طرح حباب ہے، بلبلہ ہے، پانی کے بغیر ممکن نہیں ہے، کبھی پانی کے بغیر ہوتا ہے، اس کی ہوا نکال دیں، جیسے بچے کھیلتے ہیں نا بلبلے بنا کے اڑاتے ہیں، جیسے وہ پھٹ جاتا ہے، پانی کا بیس ختم ہو جاتا ہے، بلبلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ستار کے تاروں کی نغماتی جھنکار مضراب کے دم سے قائم ہے، چاندنی کا خنک ہونا اور مسحور کن ہونا نور وجود قمر ہونے منت ہے۔ حباب جو بلبلہ ہے اس کا تعلق پانی کے وجود سے ہے۔ ان ساری چیزوں کا دم قدم کے پیچھے کوئی چیز ہے۔ اے مالک تو ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، تیری وجہ سے یہ وسیع و عریض اور لامتناہی کائنات جو موجود ہے، اور ہر شے کے موجود ہونے میں تیرا وجود مقدس ہی کار فرما ہے، تیرے وجود مقدس کی سب مرہون منت ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، وقت بہت ہو گیا۔ عارف رومی اور دیگر صوفیہ اکرام نے اس صورت مسئلہ کی وضاحت کے لیے کسی حد تک مثالوں سے کام لیا ہے، تاکہ کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے، کیونکہ قرآن نے کیا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یہ روح کے متعلق تمہیں تھوڑا علم عطا کیا گیا ہے۔ جب روح کا علم ہوتا ہے تو پھر جتنا بھی تھوڑا ذات کا علم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، ورنہ ذات باری تعالیٰ ہر مثال سے، ہر قسم کی مثال سے پاک اور منزہ ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ یہی عارف رومی جن کی مثنوی مثال و نظائر سے بری پڑی ہے، ساری مثالیں پیش کرنے کے بعد ذات باری تعالیٰ جل شانہ کو مخاطب کر کے عرض کرتے ہیں، اے بروں از وہم و قال و قیل من، اے بروں از وہم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من، اے وہ ذات جو میرے وہم و گمان اور میری ہر قیل و قال سے ورا ہے، تیری ذات کے عرفان و ادراک کے آگے میری پیش کردہ مثالیں خاک کی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، جس کے لیے ساری بات ہماری اور آپ کی گفتگو چلتی ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔